دوستو میں ہوں وصال اعظم، ہم حاضر ہیں دنیا بھر کی 10 بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ۔ غزہ اسرائیلی حملے میں 6 فلسطینی جاں بحق۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 6 فلسطینی جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی طبی حکام کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ نشانہ حماس کے جنگجو تھے، تاہم اسرائیل نے اس دعوے کے ثبوت پیش نہیں کیے۔ یہ حملہ غزہ کے لیے امریکی امن منصوبے پر جاریڈ کشنر کی اسرائیل اور حماس کے ساتھ بات چیت میں کسی بریک تھرو کے بغیر ختم ہونے کے ایک دن بعد ہوا۔ امریکہ اور ایران مذاکرات کا فی الحال کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان فی الحال کوئی مذاکرات طے نہیں ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہے، جبکہ خطے میں شپنگ اور تیل کی سپلائی کے بارے میں انسرٹنٹی برقرار ہے۔ اسی کشیدگی کی وجہ سے 19 اگست کو برنٹ کروڈ تقریباً $91 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ روس یوکرین جنگ۔ روسی میزائل اور ڈرون حملوں میں شدت کے مطابق روس نے ماسکو کے علاقے میں ایک بڑے ڈرون اٹیک کا سامنا کیا، جبکہ یوکرین کے ایک گاؤں میں روسی میزائل حملے پہ 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف روٹرز کے مطابق روسی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے موسم گرما کی کارروائی میں جنوب مشرقی یوکرین کے 19 سیٹلمنٹس پر قبضہ کیا ہے۔ جنگ ختم کرنے کی سفارتی کوششوں کے باوجود گراؤنڈ پر لڑائی جاری ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی جنوبی کوریا پہنچ گئے۔ چین کے فارن منسٹر وانگ یی 19 سے 20 اگست تک جنوبی کوریا کے دورے پر ہیں، جو تقریباً 5 سال میں ان کا پہلا آفیشیل وزٹ ہے۔ وہ صدر لی جے میونگ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات میں چائنا ساؤتھ کوریا ریلیشنز، نارتھ کوریا اور علاقائی سیکورٹی پر بات کریں گے۔ یہ دورہ نومبر میں چین میں ہونے والی ایپیکس سمٹ سے پہلے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی سمجھا جا رہا ہے۔ خبر پاکستان سے۔ عمران خان کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل سے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق عدالت نے ان کی بگڑتی صحت کے پیش نظر اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کی پارٹی پی ٹی آئی نے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ حکومت کے اندر اس حکم پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو لے کر کچھ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ نیگوشیشنز آج انتہائی اہم مرحلے میں ہیں، کیونکہ نئے 50% امریکی ٹیرف کی ڈیڈ لائن 19 اگست ہے۔ وزیر اعظم مارک کارنی اور ٹرمپ کے درمیان دوبارہ بات ہوئی ہے، مگر دونوں کنٹریز کے درمیان کئی اہم ٹریڈ ایشوز ابھی حل نہیں ہوئے ہیں۔ ممکنہ ٹیرف تقریباً $20 ارب کی کینیڈین ایکسپورٹس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جنوبی کوریا امریکہ کے ساتھ فوجی مشقیں کم کرنے کا فیصلہ۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پینٹاگون کو ساؤتھ کوریا کے ساتھ سالانہ ملٹری مشترکہ ایکسرسائزز اور اسکوپ ڈیوریشن کم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مضبوط الائنس ان کے نیشنل سیکورٹی کی بنیاد ہے، اور اس فیصلے نے خطے میں نارتھ کوریا کے حوالے سے سیکورٹی کیلکولیشنز پر نئی بحث شروع کر دی ہے۔ میٹا کے خلاف بڑا امریکی مقدمہ شروع، اور فیس بک کی انسٹاگرام پیرنٹ کمپنی میٹا 29 کے خلاف 29 امریکی ریاستوں کا اہم مقدمہ شروع ہو گیا ہے۔ ریاستوں کا الزام ہے کہ میٹا نے بچوں اور نوجوانوں کو پلیٹ فارم کا عادی بنانے والے فیچرز استعمال کی اور ان کے بارے میں سیفٹی میں صارفین کو میٹا نے گمراہ کیا ہے۔ چین میں ہیومینوئڈ روبوٹس کی دوڑ تیز۔ چینی روبوٹکس کمپنی یونیٹری نے ایک تیز رفتار ہیومینوئڈ روبوٹ کو سپرمین نام سے متعارف کرایا ہے۔ رائٹرز کے مطابق چین میں روبوٹ مارکیٹس اب صرف ڈیمانسٹریشن نہیں، بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومینوئڈ روبوٹس حقیقی بزنس اور اکنامک ویلیو بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ روبوٹکس اور اے آئی کے عالمی کمپٹیشن میں چین کی بڑھتی ہوئی موجودگی کو ظاہر کرتی ہے۔ فلپائن میں اسکول شوٹنگ، طالب علم نے لائیو اسٹریم کیا اس واقعے کو۔ جنوبی فلپائن میں ایک طالب علم نے کلاس روم میں دوسرے طالب علم کو گولی مارنے کا لائیو اسٹریم کیا ہے، جس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ مقامی حکام کے مطابق واقعے میں ایک اور طالب علم کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ پولیس اور حکام واقعے کی محرکات اور آن لائن لائیو اسٹریم کے پس منظر کی تحقیقات کر رہے ہیں۔